السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جرم و سزا پر مبنی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سرگزشت زخمی جفا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا کسی کیس کا چالان تیار کرنے میں مصروف تھا کہ باہر شور کی آواز سن کر مجھے ہاتھ روکنا پڑا۔ بے ساختہ میری نگاہیں کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ چند دیہاتی ایک بچے کو گھسیٹتے ہوئے میری طرف لے کے آ رہے تھے۔ ہاتھ تو رک چکا تھا، میں نے قلم کو بھی چھوڑ دیا اور الجھن زدہ نظروں سے اس وحشی منظر کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران وہ دیہاتی بچے کو میرے سامنے پہنچا چکے تھے۔ میں نے گرجدار آواز سے کہا، چھوڑ دو اسے۔ میرے حکم کا فوری اثر ہوا اور ان دیہاتیوں نے بچے کو مارنا بند کر دیا۔ تاہم اس کا گریبان ابھی تک ایک اور دیہاتی کی گرفت میں تھا۔ میں نے اس دیہاتی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، چھوڑ دو اس کو ورنہ میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ جناب، حوالات میں تو آپ اس شیطان کو بند کریں جس نے سب کا جینا عذاب کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، اس معصوم نے ایسی کون سی جرم کر دیا ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، یہ پوچھیں کہ اس نے کیا نہیں کیا؟ ایک دیہاتی نے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ اسے معصوم نہ سمجھے، یہ شکل سے سیدھا سادہ نظر آتا ہے لیکن اس کے وجود میں بڑی خباثت بھری پڑی ہے۔ کوئی خبیث روح نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ آج بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن سے اس نے ہماری مٹی پلید کر کے رکھی ہوئی ہے۔ چوری صاحب کا سارا غصہ بھی ہم پر ہی اترتا ہے۔ چوری صاحب کے الفاظ پر میں چونک اٹھا۔ اس بچے کے قصور کے بارے میں تمہیں بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتاؤ آپ ہو کون لوگ؟ ہم چوری اشاعت کے ملازم ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ ہم چوری صاحب کے باڑے میں کام کرتے ہیں۔ اتنی اکڑ تو کبھی چوری صاحب نے نہیں دکھائی۔ میں نے جواب دینے والے کو تیز نظروں سے گھورا۔ تم چوری کے ادنے سے ملازم ہو، بڑا اچھل کود کر رہے ہو تم۔ بچے کا جرم پہلے میں تم لوگوں کے دماغ نہ درست کر دوں۔ کیا خیال ہے تمہیں ٹرائل روم کا ذرا ایک چکر لگواؤں؟ وہ میری اس خطرناک دھمکی سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان میں سے جو زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا نرم لہجے میں بولا تھا، تھانے دار صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں، دراصل اس مردود کی حرکات نے پچھلے کئی دنوں سے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اوپر سے روزانہ چوری صاحب کی ڈانٹ بھی ہمیں سننی پڑتی ہے۔ بس اس وجہ سے تھوڑا دماغ گرم ہو گیا۔ اگر دماغ اور مزاج ٹھنڈے ہو گئے ہوں تو بتاؤ اس بچے نے ایسا کون سا سنگین جرم کر دیا جو تم اسے بے دریغ مارتے ہوئے یہاں تک لائے ہو؟ میں نے باری باری ان افراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ میرے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لمبی سی چوبی بینچ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بچے تم یہاں سے اٹھو اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اس بینچ پر جا کے بیٹھ گیا۔ اس بچے کی عمر تقریباً 11-12 سال دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی صحت بھی تسلی بخش نظر نہیں آتی تھی۔ جسم کمزور تھا، چہرے پر معصومیت کھلتی تھی۔ اسے ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ کر مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی جرم کیا ہے۔ بہرحال یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چوری کے بندوں میں جو کھوچل ٹائپ کا تھا، اس کا نام عنایت معلوم ہوتا تھا۔ وہی باڑے کا انتظام و انحصار بھی سنبھالتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے صدیق اشرف اور خاور باڑے پر موجود رہتے تھے۔ چودھری ارشاد کے باڑے میں کل ملا کے 7 بھینسیں، 3 گائیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ جو باڑہ تھا کافی وسیع و ریز تھا، جس کے اس حصے میں قطار در قطار کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمروں پر ملازمین کا قبضہ تھا، دوسرے میں مویشیوں کا چارہ وغیرہ سٹاک کیا جاتا تھا۔ باقی 2 کمرے حسب ضرورت جانوروں کے استعمال میں رہتے تھے۔ چوری ارشد کا تعلق فتح پور سے تھا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ یہاں لگ بھگ 350 گھر آباد تھے۔ کم و بیش 2,500-3 ہزار نفوس پر مشتمل یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ تھانے سے چند گز کے فاصلے پر ہی تھا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی واکنگ ڈسٹینس تھا۔ ارشاد بڑا دبنگ اور روبدار والا چودھری تھا۔ آس پاس کے چھوٹے گاؤں دیہات بھی درپردہ اس کی چدراہٹ چلتی تھی۔ موزہ فتح پور میں چودھری ارشد کی حویلی کسی عالیشان محل کا نظارہ پیش کرتی تھی، لیکن اس حویلی کے ساتھ ایک خاص نوعیت کی بدقسمتی جڑی ہوئی تھی۔ چوری کو شادی کو 32 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے شادی کے دوسرے سال ایک بیٹی عطا کی، نادرہ۔ وہ بچی بہت ہی خوبصورت اور گول مٹول تھی، جسے پیار سے رانی کہا جاتا تھا۔ رانی کے بعد چودھری کے یہاں تو 3 سال کے وقفے سے 3 بچے یعنی 3 لڑکے پیدا ہوئے۔
لیکن وہ بدقسمتی سے جس کے اوپر میں نے ذکر کیا، اس کے ہاتھوں ان بچوں میں سے کوئی بھی زندگی کا ساتھ نہ دے سکا، اور ان میں سے ہر کوئی اپنی پیدائش کے 1 سال کے اندر اس درہ فانی سے رخصت ہو گیا، جس میں چودھری قدیر 2 ماہ کی عمر میں، چودھری نعیم 6 ماہ کی عمر میں اور چودھری سلطان 9 ماہ کی عمر میں چل بسا۔ کسی نے بھی زندگی کا 1 سال مکمل نہیں دیکھا تھا۔ کوئی ایسا شخص جو چودھری کا نام لیوا ہو، جس کے نام اور وجود سے چودھری کی نسل آگے چل سکے، یہ سوچ کر دن رات اسے اندر سے کریدری رہتی تھی۔ اس کا اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پریشان چودھرائنیں بھی بہت تھی، اس لیے کہ نہیں کہ نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اس ناکامی اور نامرادی کے نتیجے میں چودھری کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کر لے۔ وہ چودھری کی محرومی کی شدت اور اس کی خواہش کی حادثات کو بخوبی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس پر مستضا یہ تھا کہ پچھلے 5-6 سالوں سے اس کی کوکھ ہری نہیں ہوئی تھی۔ اسے ہر وقت ایک خطرہ لگا رہتا تھا، اس کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد چودھری کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ سوتن کا سیب ہر لمحے کسی شمشیر کی طرح اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ نادرہ عرف رانی جب 16 سنِ بلاغت کو پہنچی تو قلعہ چاند سنگھ کے چودھری افتخار کے بڑے بیٹے سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اب حویلی میں چودھری اور چودھرائن کے علاوہ نصف درجن سے زیادہ ملازمین اور ملازم خواتین تھیں۔ چودھرائن نے رانی کی شادی کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ شاید اب چودھری اس خطرناک رخ پر نہ سوچے، جس کا خدشہ چودھرائن کے دل و دماغ کا کیما بنا رہا تھا۔ نور جہان کا اطمینان اس حوالے سے بھی تھا کہ چودھری ارشاد اب 60 کا حصہ عبور کر چکا ہے۔ پھر ایک روز حویلی میں جیسے بھوچال سا آ گیا۔ نور جہاں کے سر پر لٹکنے والی خطرناک تلوار کی رسی ٹوٹ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا۔ چودھری ارشد نے دوسری شادی کا اعلان کر کے ہر خاص و عام کو وتیر حیرت میں ڈال دیا۔ سب سے زیادہ مہلک بجلی تو نور جہاں کے حواس پر گری۔ چودھری اس کی زندگی کا ساتھی اور اس کا محمر راز تھا۔ اس پر سوتن لا رہا تھا، وہ بھی جوان و جہان، صرف 22 سال کی ایک الڑ مٹیار، جو اس کی بیٹی رانی سے بھی 2 سال چھوٹی تھی۔ نور جہاں کا میکا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ کھلم کھلا چودھری کے اس منصوبے کی مخالفت کرتا، لہٰذا چودھری کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نورین اس کی دوسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ نورین جیسے کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ 21 سے 22 سال کی ایک بھرپور خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، اور اس کے مقابلے میں چودھری کا 62 سالہ بڑھاپا تھا۔ لیکن چودھری نے یہ قدم اٹھایا تھا تو جگ ہنسی کے لیے نہیں، اس نے بہت سوچ بچار کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے کا قائل نہیں تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چودھری ارشاد نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ماتھا نہیں بلکہ ساٹھا اور پاٹھا ہے۔ نورین اس کے شادی کو 5-6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ چودھری کی حویلی کی دیرے و دیوار نے یہ خوشخبری سماعت کی کہ اس حویلی میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری کا جانشین اور وارث ثابت ہو۔ نورین ادھر امید سے ہوئی ادھر جیسے نور جہاں کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ظاہر ہے نورین اس کے مقابلے میں زیادہ حسین، زیادہ جوان اور زیادہ خوبصورت تھی، اور آنے والے دلوں میں وہ چودھری کے بچے کو بھی جنم دینے والی تھی، اور اگر وہ بچہ لڑکا پیدا ہوتا تو پھر یہ سیدھی سیدھی نور جہاں کی شکست تھی۔ ظاہر ہے اس عمل کے بعد نورین کو اس پر سبقت حاصل ہو جاتی۔ نورین چودھری ارشاد کی توجہ کا محور و مرکز بن کر رہ جاتی۔ نور جہاں عام انداز میں سوچ رہی تھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے سماج کا یہی چلن ہے، لیکن چودھری ارشاد کے ذہن میں اس نوعیت کی کوئی بھی منفی سوچ نہیں تھی۔ وہ نور جہاں کی اب بھی وہی قدر کر رہا تھا جو نورین کی آمد سے قبل تھی، لیکن نور جہاں کو اس کی محبت میں اب مصنوعی پن اور کھوکھلا پن محسوس ہوتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے چودھری مخصوص خانہ پوری کر رہا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ نور جہاں کی دلجوئی اور نورین کی دلداری کرتا ہے۔ نور جہان کے ذہن میں یہ بات نقش ہو چکی تھی کہ نورین کی آمد کے بعد چودھری کی اس میں دلچسپی اور توجہ ختم ہوگی، لہٰذا اس کی مثبت عمل کو بھی خانہ پوری اور راہ روی کے کھاتے میں ڈال رہی تھی۔ اگر وہ نورین کا نسبتاً زیادہ خیال رکھ رہا تھا تو اس کی فطرتی وجوہات تھی۔ وہ ظاہر ہے ایک جوان اور نئی نویلی بیوی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نور جہاں بوڑھی اور کڑوی کسیلی ہو چکی تھی۔ خاص طور پر جب سے نورین نے حویلی میں قدم رکھا تھا، چودھری کے ساتھ نور جہاں کا طرز عمل بڑا رکھا اور بیگانہ سا تھا۔ وہ ہر وقت چودھری سے شاکی اور خفا دکھائی دیتی تھی۔
شاید اس کے اندر کا غصہ اور ناپسندگی تھی جو سے چودھری بدلا بدلا اور بکھرا بکھرا سا نظر آتا تھا۔ اس وقت تو نور جہاں کے سینے پر گویا سانپ ہی لوٹ گیا جب چودھری ارشاد نے گاؤں کی 3 ماہر دائیوں کو نورین کے طبی اور نفسیاتی معائنے کے لیے حویلی میں بلایا۔ دائیاں اس کام میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ وہ حاملہ عورت کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیہ کر کے بتا دیتی تھی کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی یا بیٹی کو۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نے ایسی سہولت نہیں تھی، بس ایسے معاملات میں ماہرانہ دائیوں سے مدد لی جاتی تھی۔ 2 دائیوں نے نورین کے طبی معائنے اور اس کی نشست و برخست کے مشاہدے اور پیٹ کے پھلاؤ کا جائزہ لینے کے بعد فتویٰ صادر کر دیا کہ نورین کے ہاں اولاد نرینہ ہوگی، جبکہ تیسری اور عمر رسید دائی نے ایک عملی تجربہ کر کے اپنی ہم اثر دائیوں کے فتوے کو تصدیق کر دی۔ وہ دلچسپ تجربہ کچھ اس طرح کیا گیا۔ نورین کو کمرے کے کونے میں دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس دیوار کے دوسرے سرے پر خود وہ دائی کھڑی ہوگی۔ اس نے نورین کو ہدایت کی کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی جگہ پر آ جائے۔ جب نورین نے اس کی ہدایت کی تکمیل کر دی تو دائی کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی اور نورین سے اس کونے میں پہنچنے کو کہا۔ نورین نے یہ بھی کر دکھایا۔ الغرض اس دائی نے نورین کو کمرے کے چاروں کونوں کے ساتھ چلنے کے بعد نقطہ آغاز پر پہنچا دیا، یعنی جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا اور وہیں پر پہنچا دیا۔ دائی نے ایک گہری سانس خارج کی اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ چوری صاحب، اگر چھوٹی چودران خیر خیریت سے ساری منزلیں طے کر گئی تو انشاءاللہ آپ ایک بیٹے کے باپ بن جائیں گے۔ تم نے کس بات سے یہ اندازہ لگایا؟ چودھری نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کا اضطرار حد سے زیادہ خوشی کا مظہر تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ چودھری صاحب، تم نے ابھی جو تجربہ کیا ہے وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن چلتے پھرتے میں وہ کون سا نقطہ ہے جس کی بنا پر تم اتنا وثق سے کہہ سکتی ہو کہ مجھے بیٹا ہی پیدا ہوگا؟ وہ نقطہ میں آپ کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے چوری صاحب، پھر آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں چوری صاحب، دیوار کے پیچھے اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ تو سونا رب ہی جانتا ہے، انسان تو صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ میں نے بھی ایک اندازہ لگایا، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ماضی کے ان تمام ظالم حکمران جیسا نہیں ہوں جو کسی غلط پیش گوئی یا غلط اندازے پر ناراض ہو کر اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ اگر بعد میں تمہارا اندازہ غلط بھی ثابت ہو گیا تو میں اف تک نہیں کہوں گا تمہیں۔ جلدی سے بتاؤ کس نقطے کی بنیاد پر تم نے کہا ہے چھوٹی چودران کے گھر بیٹا پیدا ہوگا؟ دائی سگرا نے نقطہ بیان کرتے ہوئے بتایا۔ چوری صاحب، میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جن عورتوں کے پیٹ میں نر اولاد پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس ساکن حالت سے جب چلنا شروع کر رہی ہو تو پہلے اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہیں، اور لڑکی کی ماں بننے والی حاملہ عورتیں بایاں پاؤں اٹھا کر سفر شروع کرتی ہیں۔ میں نے چودران جی کو 4 مرتبہ روک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلایا اور ہر بار انہوں نے دایاں پاؤں اٹھا کر ہی چلنا شروع کیا۔ اچھا، کمال ہے، چوری نے حیرت لہجے میں کہا۔ تم بڑی تجربہ کار ہو چوری صاحب، آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں اس لیے میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھو دائی سگرا، آج کے بعد تم ہی چھوٹی چودران کے ساتھ ہوگی اور جب تک بچے کا جنم نہیں ہو جاتا تم اس کے ساتھ رہو گی۔ لیکن چوری صاحب، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں صبح سے شام تک تو آپ کی حویلی میں رہ سکتی ہوں، مگر رات کو مجھے اپنے گھر ہی جانا ہوگا۔ میرے گھر والا بہت ضعیف اور بیمار ہے، میں رات میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ضعیف اور بوڑھا کہہ رہی تھی، جبکہ خود بھی 60 سے اوپر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے اس کا شوہر 70 کے پیٹے میں ہوگا۔ بہرحال چودھری ارشاد نے اس کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے سگرا، تم صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر حویلی آ جایا کرو اور جیسے ہی سورج ڈھلے اپنے گھر چلی جایا کرو۔ اگر رات میں بھی نورین کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں گھر سے بلا لیا کروں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جب نورین کا آخری مہینہ شروع ہوگا تو پھر تمہیں زچگی تک دن رات حویلی میں ہی رہنا پڑے گا۔ چودھری نے بضد اصرار کیا تو سگرا ہاں میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے چوری صاحب، آپ نے میری بات مانی ہے، میں آپ کی بات مان رہی ہوں۔ چنانچہ اسی روز سے سگرا نورین کی دائی مقرر کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی نورین کے لیے اس کے مشورے کا بھی آغاز ہو گیا۔ دیگر تجاویز کے ساتھ ہی اس نے چوری صاحب سے کہا، چوری صاحب، آپ دونوں وقت نہایت پابندی کے ساتھ چھوٹی چودران جی کو بھینس کا دودھ پلانا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چوری صاحب، جو مائیں حمل کے دوران باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کی اولاد گوری اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔
ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا خاندان گورا چٹا ہے، لیکن اگر میرا مشورہ عمل کریں گے تو آپ کے آنے والے بچے کی خوبصورتی پر اور نکھار آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ چودھری نے اس کے بارے میں 6 کالی بھینسیں تھیں، 4 بکریاں اور 2 اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ یہ گھوڑے چودھری کی ذاتی سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان میں ایک گھوڑا مشکی اور دوسرا انڈیا انڈے کے مانند سفید تھا۔ 6 بھینسیں تو باڑی میں بندھی تھی، وہ ماشاءاللہ اچھا خاصا دودھ بھی دیتی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عالمی شوق کا دیکھا نہ جائے، یا نیا نیا فقیر اور نیا نیا امیر جو بھی کر لے کم ہے۔ چودھری کو چھوٹی چودران کے لیے الگ سے ایک بھینس پالنے کی سوچی، چنانچہ ایک صحت مند اور خوبصورت بھوری بھینس خریدی گئی۔ نہ صرف خریدی گئی بلکہ اس کی دیکھ بھال اور کھلائی پلائی اور دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے ایک ملازم کو بھی مخصوص کر دیا گیا۔ اس ملازم کا نام تھا عنایت عرف نیتا، جو باڑے کا انتظام بھی چلاتا تھا۔ لیکن یہیں سے ایک دلچسپ کہانی کا آغاز ہوا۔ چودھری حویلی کے اندر جس چھوٹی چودران کے ناز و نخرے اٹھا رہا تھا، ویسے ہی حویلی کے باہر بھی نورین کے حوالے سے اس کی سرگرمیاں بڑے جوش و خروش سے جاری تھی۔ اس نے نورین کو دودھ پلانے کے لیے بھوری بھینس کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عنایت کو سختی سے تائید کی تھی کہ وہ بھوری بھینس کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا اور خود ہی جا کر دودھ والا برتن چاچی بسم اللہ کے حوالے کرے گا۔ چاچی بسم اللہ وہ ملازمہ خاص تھی جسے صرف اور صرف نورین کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ وہ چھوٹی چودران کے بھروسے کی اور چودھری کے بھروسے کی عورت تھی۔ جس طرح چودھری عنایت پر اعتماد کرتا تھا، جب انسان کی زندگی میں سب کچھ ایسے وقوع پذیر ہونا جا رہا ہو جو اس کی شدت خواہش ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہوں، تو پھر ہر لمحہ اسے دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ دل میں طرح طرح کے خدشات اور ذہن میں قسم قسم کے اندیشے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ انسان یقینی اور بے یقینی کے درمیان سوالیہ نشان کے مانند لٹک کر رہ جاتا ہے۔ آنکھیں دکھے اور کان سنے، حقیقت کا یقین نہیں آتا۔ روز و شب پر خطرناک سر پر منڈلا رہے تھے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ چودھری ارشاد بھی ان خطرات ان دنوں کچھ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا۔ اندیشے اور وسوسے اور خدشات کی راہ روکنے کے لیے وہ حد درجہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سی کوتاہی یا ذرا سی بے احتیاطی کو گول کھلا کر بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دے۔ نورین کے کیس کو اس نے ہاتھ کا چھلا بنا لیا تھا۔ چودھری ارشاد جتنا زیادہ محتاط اور الرٹ تھا، عنایت بھی اتنا ہی ہوشیار اور چکنا تھا، لیکن اس کی تمام تر کوششیں، ہوشیاری اور چالاکیاں اس وقت خاک میں مل کر رہ جاتی جب پہلی قدم پر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پہلے دن جب وہ بھوری بھینس کے نیچے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا تو بھینس نے شدید ترین رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ہاتھ ہی لگاتے ہی بھینس نے اچھل کود مچانا شروع کر دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے بھوری بھینس کو کوئی شدید ضرب لگا دی ہو۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتی، چاروں قدموں پر اچھل اچھل کر گول گھومتی۔ عنایت کافی دیر تک اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن بھینس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ نتیجہ صاف ظاہر، وہ بھینس کا دودھ نکالنے سے قاصر رہا، اور اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے چودھری ارشاد کی ڈانٹ کھانا پڑی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ عنایت جب دودھ نکالنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھتا، وہ شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ بھوری بھینس کے اس عجیب و غریب کارنامے کا سبب جاننے کے لیے کافی کوشش کی گئی۔ یہ چیک کیا گیا کہ اسے ڈنگ کی کوئی مخصوص بیماری تو نہیں، یعنی کہ جانوروں کو جو بیماری ہوتی ہے۔ اس کے امکانات صفر کے برابر تھے۔ وہ چودھری کے ڈیرے پر آنے سے پہلے اچھی خاصا اور صحت افزا دودھ دے رہی تھی۔ اس کا دودھ پر بڑی موٹی ملائی یعنی بلائی آتی تھی، لیکن اب تو اس نے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ترکیب یہ بھی آزمائش کی گئی کہ عنایت کی بجائے باڑے کے ایک دوسرے ملازم کو برتن دے کر اس کا دودھ نکالنے کو کہا، لیکن اس خیال سے کہیں اس کے عنایت کا ہاتھ پسند نہ ہو۔ لیکن اس غیر کوشش کا نتیجہ بھی وہی برآمد ہوا، یعنی ڈھاک کے 3 پار۔ یہ تمام تر صورتحال تو جاری ساری تھی، لیکن اس میں سب سے بڑا بے چارہ عنایت عرف نیتے کا حال تھا۔ ایک طرف تو اسے اپنی ناکامی بلکہ شکست پر جھنجھلاہٹ کا سامنا تھا، تو دوسری جانب چودھری ارشاد کی ڈانٹ نے اس کے دماغ کو پھوڑی کے مانند پکا دیا تھا۔ اسے نالائق، نکما، کامچور اور پتہ نہیں کس کس بات کے تانے سنانے پڑتے تھے۔ بالآخر ایک روز اس نے اس مسئلے کی جڑ کھود لی۔ جناب، یہی شیطان ہے ہماری پریشانی کی وجہ۔ عنایت نے کونے میں بینچ پر بیٹھے کیسر کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج اتفاق سے یہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا، ورنہ پتہ نہیں ہو کتنے دن تک ہمیں چودھری صاحب کی جھڑکیں سننی پڑتی۔ عنایتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، بھوری بھینس کی اچھل کود اور دودھ دینے کے لیے آمادہ نہ ہونا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟
بڑا گہرا تعلق ہے سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پتہ ہے یہ مردود اتنے دنوں سے کیا کر رہا تھا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اپنی دانستہ میں کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہو۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ وہ بتانے لگا، باڑے کی حدود والی دیوار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف درخت لگے ہوئے ہیں، انہی میں ایک جامن کا بہت بڑا درخت ہے، اور وہاں پر وہ جامن کے درختوں کی شاخیں باہر گئی ہوئی ہیں، یعنی دیوار سے باہر ہیں۔ وہاں سے کوئی بھی ان درختوں کی شاخوں کو پکڑ کر دیوار کے اوپر چڑھ سکتا ہے، اور پھر وہ اتنی گہری شاخیں ہیں کہ ان کے اوپر وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور قدرتی وہ درخت جو ہے بھوری بھینس اور کالی بھینسوں کے پاس ہی ہے، اور ویسے بھی ہم اس بھوری بھینس کو علیحدہ سب سے باندھتے تھے۔ یہ لڑکا وہیں جامن کے درخت پر چھپ کر یہ حرکت کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک غلیل تھی، یہ اور اپنی جیب میں اس نے غلیلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے غلیل کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے نکیلے سنک ریز جمع کر رکھے تھے جو جہاں بھی لگے جان نکال دے۔ اس پر یہ کم وقت کا نشانہ بھی غضب کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرتا کیا تھا۔ میں جیسے ہی بھینس کے دودھ نکالنے کے لیے بھوری بھینس کے نیچے بیٹھتا، یہ مردود نشانہ باندھ کر بھینس کے تھون، ناک یا کان وغیرہ پر وار کر دیتا۔ نکیلے سے ریز کی ایسی دردناک چوٹ لگتی کہ بھینس تڑپ کر رہ جاتی۔ وہ بیچاری بے زبان تھی تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے کیا تکلیف ہے، بس وہ سر جھٹک جھٹک کر اور اچھل کود کر بچا کر اپنی تکلیف اور برہمی کا اظہار کرتی تھی۔ میں جب دودھ نکالنے کے لیے بوری کے نیچے بیٹھا تو جامن کا درخت میری پشت پر تھا، اس لیے بھی میں یہ کیسوں کی کارروائی نہ دیکھ سکا۔ آج میں دوسری جانب سے دودھ نکالنے کے لیے بیٹھا تو شیطان کی بدماشی میری نظروں میں آ گئی۔ بوری جیسے ہی اچھلی غیر ارادی طور پر میری نگاہ سامنے اٹھ گئی، اور اسی وقت مجھے جامن کی شاخوں کے اندر غیر معمولی حرکت نظر آئی۔ بعد میں کیسوں کی زبان پتہ چلا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں میں پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ پھر تھوڑے وقفہ کر کے سانس لی، پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولا، اس وقت میرے ذہن میں ہرگز یہ خیال نہیں تھا کہ جامن پر کوئی بھی موجود ہے، وہیں بوری کے مسئلے کا سبب ہے۔ میں نے فوری صدیق، اچھو اور خاور کو اپنے آواز بلایا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ہم سب نے فوری کارروائی کر کے اس خبیث کو پکڑ لیا۔ ہمیں متحرک دیکھتے ہوئے یہ درخت سے نیچے اتر آیا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور ایک منٹ کے اندر اندر ہم نے گرہ ڈال کر اسے قابو کر لیا۔ اس کے پاس غلیل اور غلیلے بھی برآمد ہوئے۔ میں نے جب ایک دو جھانپڑیں سیدھ کی تو اس نے فوری اقرار کر لیا کہ بوری کی تمام تر تکلیف اور پریشانی کا سبب یہی تھا۔ یہ دیکھیں اس کی غلیل اور غلیلے۔ بات کے اختتام پر عنایت نے ایک غلیل اور اس کا مونیشن غلیلے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے گرتی ہوئی نظروں سے بینچ پر بیٹھے ہوئے کیسر کی جانب دیکھا اور کڑے لہجے میں پوچھا، یہ غلیل اور غلیلے تمہارے ہیں؟ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ تم بوری بھینس کو کیوں ستاتے؟ اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ بولو، میری بات کا جواب دو۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جناب دیکھیں آپ نے، عنایت نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کتنا میسنا بنا ہوا ہے۔ یہ سوال تو ہم نے 36,000 مرتبہ اس سے پوچھا، لیکن یہ زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو ہم اسے پکڑ کر چودھری کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھی سخت اور نرم دونوں طریقوں سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی۔ تنگ آ کر چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے آپ کے حوالے کر دوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جو حرکت کی ہے اس کا میں چیک کر لیتا ہوں، کچھ میں یہ بھی چیک کر لیتا ہوں وہ کس کے حکم پر یہ سب کر رہا ہے۔ وہ یقیناً اپنے ذہن میں ایک واضح منصوبہ بندی رکھتا ہوگا۔ میں نے کامی بنیادوں پر اپنے ذہن میں چند فوری نوعیت کے فیصلے کی اور عنایت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عنایت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہاں سے سیدھا چودھری صاحب کے پاس جانا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، انہیں میرا سلام کہنا اور بتانا میں کل دوپہر میں خود ان سے ملنے حویلی آؤں گا، اور کیسر کے حوالے سے جو بھی حقیقت نکل کر سامنے آئے گی میں چودھری صاحب کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، وہ بادل نخواستہ بولا، پر اس شیطان کو کڑی نگرانی میں رکھیے گا، کہیں یہ کہیں نہیں جائے گا عنایت۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، جو چودھری صاحب کی امانت کے طور پر میرے پاس محفوظ ہے، وہ تم مطمئن ہو کر جاؤ۔ وہ بغیر اپنے کوئی بحث کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ گرمی کا موسم تھا،
मई का महीना चल रहा था। अनायत और इसके साथ ही असर के वक्त मेरे पास आए थे और शाम होने वाली थी। मैंने हवलदार बशीर अहमद से कहा कि वो थाने के सेन में मेरे बैठने का बंदोबस्त करे। थोड़ी देर के बाद मेरी हस्ब मंशा बंदोबस्त कर दिया गया। मैं कैसर और केसू को लेकर सहन में आ गया। हाँ कैसर, तो मैंने चारपाई पे से बिठाया और खुद एक कुर्सी पर संभाल ली। वो खासा डरा और सहमा हुआ था। मैंने इसे पूछा गिछ का आगाज़ करते हुए अपने अंदाज इसलिए नरम रखा था कि इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस बर्तन से घी सीधी उंगली से ही निकल आएगा। इससे पहले अनायत और इसके साथी और चौधरी अरशाद ने इसकी ज़ुबान खिलाने के लिए सख्ती करके भी देख लिया था, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे थे। इसलिए मैंने नफसियाती तौर पर आजमाया। इसने डरते डरते जवाब दिया, आप थानेदार हैं जी? पता है ना थानेदार क्या करते हैं? जी, थानेदार मुजरिमों को बहुत मारते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, एक थप्पड़ भी नहीं मारूंगा तुम्हें। वो ये बेयकीनी से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? लेकिन वो लोग तो मुझे थाने इसलिए लाए थे कि वो मुझे बिखरे हुए लहजे में बोला, उन्होंने मुझे बहुत मारा है जी। वो नेता कह रहा था थानेदार साहब मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। ओए, अनायत बकवास कर रहा है। तुम्हें कोई भी गोली सूली पर नहीं चढ़ाएगा, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लिहाजा खौफजदा होने के साथ साथ तुम परेशान ना हो। ये भी हो सकता है कि वो मेरी नरमी को कोई गहरी चाल समझ रहा हो। मैंने थोड़े मारूंगा, ना सूली पे चढ़ाऊंगा, ना ही फांसी पर लटकाऊंगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। इसकी हैरत बेयकीनी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो गया। वो लर्जाती हुई आवाज़ में बोला, और वो बुरी बहस को जो मैंने गलेल से, वो तुम्हारी नादानी थी केसू। मैंने इसका जुमला कतई करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वो सब तुम किसी और के कहने पर कर रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं किसी के कहने पर आकर गलेल से बुरी बहस को तंग कर रहा था? तुम ये तो मानते हो ना कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ? जी जी, मुझे हर एक बंदे के बारे में पता है, कौन शरीफ है कौन बदमाश है। तुम बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे बच्चे हो, बस ज़रा लालच में आ गए थे, किसी के कहने पर आकर तुमने गलेल वाली हरकत कर शुरू कर दी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तईदी अंदाज में बोला। हमें इस शख्स के बारे में बाद में बात करेंगे जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया था, मैंने कैसर के इत्मीनान में तवानाई भरते हुए कहा। पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मेरे हर अंदाज के लिए उसने हैरत और इस्तजाब का एक नया दर खोल रहा था। इसमें इस बेचारे की कोशिश का कोई कसूर नहीं था। थाने और थानेदार के हवाले से इसके मासूम जहन में जो भी तस्वीर थी उसने उसको परेशान किया हुआ था। क्या तुम भी फतेहपुर में रहते हो? जी। तुम्हारे बहन भाई माँ बाप? मैं बड़ा धीमे अंदाज में इससे टटोलना शुरू किया। चोरी के बंदों ने काफ़ी देर से तुम्हें घेर रखा है और तुम्हारे साथ मारपीट भी की है। तुम्हारे घर वालों में से अभी तक कोई भी इधर नहीं आया? मेरा कोई होगा तो आएगा जी, वो भरी हुआ आवाज़ में बोला। क्या मतलब? जनाब मेरी सिर्फ एक माँ है। जब तुम्हें पकड़ी की खबर बाड़े से लेकर चौधरी इरशाद की हवेली तक गर्दिश कर रही है तो फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता नहीं चला अभी तक? वो गांव में तो मौजूद है ना? जी जी, वो गांव में मौजूद है और इस वक्त वो भट्टी में दाने वगैरह भून रही होगी। दरअसल हमारा गांव के दूसरे किनारे पर है और बड़ा इस किनारे पर। वैसे भी मैं दिन में ज़्यादा वक्त बाहर ही घूमता रहता हूँ। जब सूरज गुरूब होने पर आता है तो मैं घर का रुख कर लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है मैं घर ना पहुँचूँ तो अम्मा को मेरी फ़िक्र हो। वो लम्हा भर के लिए बहुत परेशान हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, चौधरी के बंदे मुझे बाड़ी के बाहर से पकड़कर सीधा हवेली की तरफ ले गए थे, फिर उन्होंने मुझे आपके पास थाने पहुँचा दिया। ये भी हो सकता है गंगाओं के जिस हिस्से में मेरा घर है इधर के लोगों को अभी तक इस वाक़े का पता ही ना हो। मैं घर में नहीं जाऊँगा तो अम्मा बहुत परेशान होगी। बात ख़त्म करके इसने रहम तलब अंदाज में मुझे देखा। मैं इसकी निगाहों में छुपे हुए मतलब का बाखूबी समझ रहा था। मुझसे इल्तिजा कर रहा था कि मैं इसे घर जाने की इजाज़त ले दूँ, लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। अभी मुझे उससे बहुत कुछ पूछना था। मैं अपने ज़हन में उस्ताद सवालों के जवाब हासिल किए बगैर इसे नहीं छोड़ सकता। लिहाजा नरमी बड़े अंदाज में कहा, ये तो ठीक है भाई, एक माँ को अपने बच्चे के लिए परेशान तो होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की परेशानी के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैंने थोड़े वक्फा करते हुए कहा, जब तुम मामूल के मुताबिक शाम को घर नहीं पहुँचोगे तो तुम्हारी अम्मा को परेशानी लायक होगी। जाहिर है वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेगी। फिर इससे पता चलेगा कि चौधरी के बंदे तुम्हें बाड़े से पकड़ कर हवेली ले गए थे। वो तुम्हारी दरवेश में हवेली जाएगी। फिर इसे बताया जाएगा तुम्हें थाने वालों के हवाले कर दिया है। इसके बाद वो यकीनन थाने आएगी और यहाँ से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। फिर आप मुझे अम्मा के साथ घर जाने देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میں تمہیں تمہاری اماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا اور یہ وعدہ بھی آئندہ پھر کبھی تھانے بھی نہیں بلاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تمہیں مجھ سے ایک وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں گا اس کا تم سچا اور کھرا جواب دو گے۔ میں نے ایک سوال اس کی نظروں میں دیکھ کر کیا۔ اس بات کا وعدہ؟ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کچھ جھوٹ نہیں بولا تھانے صاحب، اس لیے تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ آگے بھی سچ بولوں گا تو میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 15 منٹ بعد؟ کیوں جی؟ 15 منٹ بعد ہم بات چیت کریں گے۔ اچھا، کیونکہ اذان ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی فتح پور کی مسجد سے اذان مغرب کی صدا بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کے بعد ہم دونوں ایک مرتبہ پھر روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے میں کیسی کو حوالدار بشیر احمد کے سپرد کر کے گیا تھا اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس بچے کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے تاہم ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی توانائی بھی بحال ہو جائے۔ حوالدار نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ کیسر اب خاصا حشاش پشاش اور فریش دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کیسر سے سوال و جواب کے دوران مجھے اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی چند باتوں کا پتہ چلا جن کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ اندر سے پکا شیطان ہے۔ کیسو کی ماں سگرا پیشے کے اعتبار سے ماچھن تھی۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے روٹی والا تندور لگا رکھا تھا اور وہ شام کو لوگوں کے لیے دانے بھی بولتی تھی۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اس بندے کے بارے میں بتاؤ جس کا میں نے کہا تھا بعد میں۔ ہاں تو تھا جی، وہ گردن ہلاتے، لیکن آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں، نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب میں تم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پچھلے 8-10 دن سے یہ حرکت کر رہے ہوں۔ کس کے کہنے پہ کر رہے؟ جناب اس بندے کا نام ہے اللہ دتا۔ جی ہاں، وہ لوگ اسے چاچا اللہ دتا کہتے ہیں۔ اللہ دتے کا حلیہ بتاؤ، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا، اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ دتا کا گھر کس طرف ہے۔ کیسر نے بڑی تفصیل سے اللہ دتا کا حلیہ بیان کیا، جس کے مطابق وہ بندہ دبلا پتلا اور دراز قامت تھا، رنگت گہری سانولی اور ہاتھ پاؤں بڑے، اس کے بلائی ہونٹ پر کٹ کا نشان۔ تمہاری اللہ دتا سے کیسی ملاقات ہوئی؟ وہ جی، میں کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے ذہن میں واقعات کو ترتیب دینے لگا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں اس دن اکیلا ہی باغ میں امرود توڑنے گیا۔ میں جوگوں میں امرود بھر کر جیسے ہی باغ سے نکلا، اللہ دتے سے سامنا ہو گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا دیکھا اور میں نے خیز انداز میں بولا، باغ میں سے چوری کر کے آ رہے ہو نا؟ بے سختہ میرے ہاتھ امرودوں سے بھری ہوئی جیبوں پر چلے گئے۔ اس نے پوچھا، آج کیا شکار کر کے لایا ہو؟ امرود۔ تمہارے دوسرے شیطان ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سب تربوز لے کر نہر کی طرف گئے ہیں۔ وہ 2-3 گھنٹے نہر میں نہائیں گے، پھر تربوز کو ٹھنڈا کریں گے، پھر سب درخت کے نیچے بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ اور تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مجھے صبح سے ہلکا بخار تھا۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا آج دن میں ٹیوب ویل یا نہر پر نہانے سے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول رہا، چوری چوری چھوڑتے ہو، ہیرا پھیری نہیں۔ اس وقت مالی آرام کرتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی پکڑ کر مالی کے حوالے کر سکتا ہوں۔ وہ ایسی پھینٹی لگائے گا کہ سارا بخار ناک کے رستے بہہ جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی بات کا مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ٹیوب ویل سے شبلی والے کھوہ کے پاس پہنچے اور کھوہ کی منڈ پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو میری نشانی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ مجھے گلیل سے چڑیوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر میں اس کا ایک کام کروں تو وہ مالی سے میری شکایت نہیں کرے گا اور مجھے 1 روپیہ بھی دے گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ وہ بولا، 1 روپیہ تو میں تمہیں پہلے دوں گا، جب کام پورا ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں پورے 5 روپے دوں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا کام تو بتاؤ، مجھے کرنا کیا ہے؟ پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر مجھے کام کے بارے میں بتایا۔ مجھے کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر باڑے میں کھڑی بوری بھینس کو تنگ کرنا تھا۔ جب بھی کوئی اس بھینس کا دودھ نکالنے بیٹھے گا، مجھے گلیل کی مدد سے اسے پریشان کرنا تھا اور ایسا پریشان کرنا تھا کہ اس کا دودھ نہ نکالا جا سکے۔ بس جناب، پھر میں اس کام پر لگ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اللہ تعالیٰ نے 1 روپیہ تو اسی وقت مجھے دے دیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کا کام ختم اور کب مجھے 5 روپے ملیں۔ اس زمانے میں 1 روپیہ اور 5 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جب بچوں کو روزانہ کی جیب خرچ آدھا آنا 2 آنے، وہاں پر 16 آنے کا روپیہ تو ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اللہ تعالیٰ کیسر کو کام کی تکمیل پر 5 روپے دیتا یا نہیں، لیکن وہ ایڈوانس میں اسے 1 روپیہ دے چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ چاچا اللہ دیتا
ایک دن اسے 5 روپے ضرور دے گا۔ اس لیے اس یوہ صاحب یہ کر رہا تھا۔ تمہیں اتنا مارا انہوں نے اور تم نے بتایا نہیں، تم ان کو بھی تو بتا سکتے تھے۔ میں نے اس لیے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے پھر چاچا علادین کا ڈر تھا، اور وہ ایسا تھا کہ 5 روپے بھی مجھے نہ دیتے تو پھر میرا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا نا، اس لیے میں نے ان کو نہیں بتایا تھا۔ اور اس کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، الجھن نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن تم نے یہ کسی کو نہیں بتایا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات تم نے مجھے بھی نہیں بتائی، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم باہر جا کر یہی کہنا کہ تم نے مجھے یہ بتایا ہے، بس شرارت میں تم نے بحث کو تنگ کرتے تھے، تمہاری شیطانی کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں اچھا تھانے دار ہوں، اس وقت تک ہوں جب تک سامنے والا میرے ساتھ سیدھا رہتا ہے، میں نے مجھ پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بندہ جب مجھے چکر دینے کی کوشش کرے تو پھر میں اس کی کھال بھی اتار کے لیا کرتا ہوں۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں مجھے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر تمہارا کسی گڑبڑ کا احساس نہیں ہے تو پھر تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، میں نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے خاموشی سے اس پر عمل کرنا، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پیٹ کا کتنا مضبوط ہے اس بات کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ عنایت اور چوری ارشاد کی سختی کے سامنے جب اس نے زبان نہیں کھولی تو وہ یقیناً میری ہدایت کا بھی عمل کرے گا اور یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ کسی کو نہیں بتاؤ گے نا؟ جی بالکل تھانے دار، کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کسی کو پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اب میں تمہیں گھر بھیجنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر میں نے دروازے کی جانب منہ کر کے کانسٹیبل کو آواز دی، حکیم داد۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل حکیم داد میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے انگلی سے ایک ایسو کی جانب اشارہ کیا اور کانسٹیبل سے کہا، حکیم داد تم اس کے ساتھ فتح پور گاؤں تک جاؤ اور اس سے سگرا ماچن کے گھر پہنچا کر آؤ، ابھی اور اس وقت۔ جی کانسٹیبل، ٹھیک ہے سر، میں اس کو ابھی چھوڑ کے آتا ہوں۔